اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تمام معزز مہمان گرامی، سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیمات اور مرکزی ہمارے ساتھی محترم جناب ناصر نقشبندی بھائی کے توسط سے سب کی زیارت نصیب ہوئی، اور بالخصوص میں اپنے تمام معزز صافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی دیر انتظار بھی فرمایا اور آ کے اس اہم موقع پر، کیونکہ جو اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس پر یقیناً ایک بریفنگ دی، اور ابھی 2 دن پہلے میں کوئٹہ بلوچستان کے دورے سے بھی واپسی ہوئی ہے، تو کل میں تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سلامت رکھے، عزتوں کو بھی، اور اللہ اس پاکستان کو بھی سلامت رکھے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں اس وقت جو سب سے ہاٹ ایشو ہے وہ ہے ایک اسرائیل کا ایشو، جو جہاں پر 40 سالہ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے مظلوم فلسطین نے ہمت کی، جو کہ ظلم سہ رہے تھے، اور وہ باڑ کو پار کر کے اسرائیل کے اندر داخل ہوئے۔ یقیناً ان سے ہمارا رشتہ ایمان کا بھی ہے، محبت کا بھی ہے، کلمے کا بھی رشتہ ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے اپنے مسلمان حکمرانوں کے اوپر، ان کی بے حسی، چاہے وہ OIC ہو یا دوسری دیگر تنظیمیں ہوں۔ انہوں نے حمایت تو کی ہے، لیکن جو دو ٹوک موقف ہونا چاہیے جیسے دوسروں کا ہوتا ہے جب ان کے ایشوز ہوتے ہیں، اس پہ بھی ہمارے اتنے 1.5 ارب مسلمان ہیں، اتنے حکمران ہیں، اتنے ممالک ہیں، 52 ہیں یا 72 جو بھی ہے، تو آپ ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ اس نے ظلم کی جاریت، بچوں عورتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم سالوں سے جاری ہے، اس پہ موقف اپنا بھرپور احتجاج کا سلسلہ ہماری طرف سے تو جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمام مسلم ممالک کو بھی ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کی جو بھی ان کی اشیاء ہیں ان کا۔ دوسری طرف جو ایک اور المیہ ہے جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ آقا کا میلاد منایا جا رہا تھا آپ 12 ربیع الاول شریف کو، اور جمعے کی نماز سے پہلے جب وہ ریلی پہنچی ہے مستونگ کے اندر، تو وہ بم دھماکہ ہوا، میں نے اور آپ نے سب نے دیکھا، ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا، ویڈیوز وائرل ہوئی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جو اس ملک میں اکثریت میں ہیں، طاقت کے اندر ہیں عوامی سطح پر، لیکن ان کے ساتھ جو ستیلا پن کیا جاتا ہے، جو ریاست کا اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، وہاں کوئی سیکورٹی نہیں تھی۔ میں اپنی آنکھوں سے وہ جو ویڈیوز وغیرہ دیکھی اور پھر وہاں ملاقاتیں ہوئی، مجھے کوئی سیکورٹی نہیں تھی کسی کو، وہاں کے علماء کو سیکورٹی نہیں۔ 29 علماء اکرام وہاں پر شہید ہو چکے، 29 علماء اکرام کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے، کسی کو جاتے ہوئے۔ میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا کہ ہم 5ویں درجے کے شہری ہیں، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں کس طریقے سے۔ وہاں جو خون کی ہولی کھیلی گئی، اور جو ایک DSP صاحب کی تصویر ساتھ چل رہی ہے، وہ علامہ مفتی سید احمد حبیبی صاحب کے چاہنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، وہ برابر میں آگے کھڑے ہو گئے تھے عقیدت میں، محبت میں، اس لیے ان کی وہ شہادت ہوئی، ورنہ وہاں کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی سیکورٹی نہیں تھی۔ آج ہم نے کہا کہ ہم بھی اسی طرح اپنے جنازے روڈوں پہ لا کے رکھیں، پھر حکومت سنے گی۔ اب افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ وہاں کا وزیر اعظم، وہاں کا وزیر اعلیٰ، وہاں کا وزیر داخلہ اور وہاں کا چیف جسٹس، یہ سب بلوچستان سے ہیں۔
اور مجھے وہ بھی یاد ہے، تشدد کہیں بھی ہو، دہشت گردی کسی بھی فارم میں ہو، اس کی ہم نے ہمیشہ مذمت کی، چاہے وہ جڑا والا کا واقعہ ہو، چاہے وہ کسی بھی کسی عبادت گاہ کو کسی کی بھی نشانہ بنایا گیا، ہم نے اس پہ بھرپور مذمت کی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس بھی کی۔ لیکن سوال ہے ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے 2006 میں 63 جنازے اٹھائے نشتہ پارک میں، گواہ ہیں آپ کے کیمرے کی آنکھ، گواہ ہیں آپ کے وہاں کے صحافی، گواہ ہیں کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی کی گاڑی کو آگ نہیں لگایا، پتا بھی نہیں ٹوٹا۔ لیکن کیا پرامن رہنا ہمارا قصور ہے؟ کیا پاکستان بنانا ہمارا قصور ہے؟ ہمارے اکابرین نے جنہوں نے جد و جہد میں حصہ لیا، ہو سکتا ہے آپ کو میرے تھوڑے جذبات تھوڑے اوپر نظر آ رہے ہوں، لیکن یہی کر سکتے ہم خالی، اس کے علاوہ ورنہ ہزارہ وال کی طرح ہم بھی لے کے بیٹھ جاتے، دیکھتے ایک کتنے دن بیٹھے ہیں انہوں نے برف کے اندر، سردی کے اندر، انہوں نے وہاں کا وزیر اعلیٰ اڑا کے رکھ دیا، وہاں کا ہمارا ملک کا آرمی چیف سے لے کر ایک بڑے عہدے کے لوگ وہاں پر حاضریاں لگا رہے تھے۔ آج آپ نے ان کو 50 لاکھ روپے ان کے لیے اعلان کیے، آئے دوسری جڑا والا چلتے، جڑا والا میں ابھی حلف نہیں اٹھایا اور وہاں لوگ پہنچے ہوئے تھے، 20 لاکھ وہاں اعلان کر کے آ گئے۔ سیکورٹی کیسی ہوتی وہ آپ اور میں جانتے ہیں، ایک ہفتے ہماری دکانیں نہیں کھلتی، کاروبار بند ہوتا ہے، تاجر کہتے ہیں بھائی جو جلوس ہے وہ فلاں تاریخ کو ہے، آج آپ نے کاروبار سارے بند کر دیے۔ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم ملک سے پیار نہیں کرتے؟ ہم کیا ٹیکس پیئر نہیں ہیں؟ تو ہمارے لیے سیکورٹی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے علماء اکرام کے لیے سیکورٹی کیوں نہیں ہے؟ نشتہ پارک کا صحنہ ہم دیکھ چکے تھے، آج وہ مظلوم عوام، میں ایک گھر کے اندر گیا، وہاں اس کے 4 بیٹوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں دیکھے میں نے۔ ایک گھر کے اندر گیا، اس کی 7 بہنوں کا ایک بھائی تھا، اور ابھی ایسے لوگ ہیں جن کے دوست مل نہیں رہے، کیونکہ وہ جو دھماکہ ہوا ہے اس میں لاشیں کچھ چھتڑ ہو گئے، انہوں نے ایسی اٹھا کے سب کو ایک جگہ جمع کر کے دفنا دیا۔ اور ابھی تک ریاست کی بے حسی دیکھیں، وزیر اعظم وہاں تشریف فرما ہے، آپ کو جانا چاہیے تھا، آپ کا تو شہر تھا کوئٹہ، مکلات مسوم کوئٹہ تو آپ کی جگہ ہے۔ چیف جسٹس صاحب آپ جڑا والا چلے گئے تھے، وہاں بھی تشریف لے جاتے، وہ بھی تو انسان ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب گئے ایک دن جا کے اعلان کر کے آگے 15 لاکھ، اور آج تک وہ پیسے آج تک نہیں پہنچے، اور ہمارا احتجاج جاری ہے، جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اس کے اب مزید، وہاں ایک اتحاد فارم ہوا، بہت سارے وینٹیلیٹر میں ہیں، ہم نے کہا یار اب ان کو آغا خان شفٹ کر دیں، اوروں کے لوگوں کو، اس لیے کہ وہ آپ کو گولیوں سے دھمکاتے ہیں، دڑیاں دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، تو آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو آغا خان اسپتال، CMH اسپتال، فلاں اسپتالوں میں منتقل کرتے ہیں۔ کیا وہ انسان کے بچے نہیں ہیں؟ جو آپ کو گیس دے رہا ہے، دنیا کی معدنیات وہاں پہ دے رہا ہے، سارا کچھ وہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہم نے صبر کیا، 2006 سے صبر کر رہے ہیں، جنازے اٹھا کے۔ ہم نے کراچی میں دہشت گردی دیکھی، 10,000 لوگوں کے جنازے اٹھے وہاں پر، کوئی محفوظ نہیں تھا اس دہشت گردی کے ساتھ۔ میں اس تنظیمات اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ان علماء اور مشائخ کی موجودگی میں اسرائیلی بربریت، ظلم و ستم کے پرزور الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے خالی مذمت نہیں، ماشاءاللہ سے مرمت بھی بہت اچھی ہو رہی ہے ان کی، کیونکہ مذمت کا کام اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ مطالبات کرتے ہیں، پریس کانفرنس کریں، اس کے بعد نہیں بھائی کام چاہیے، کام، ہم پاکستانی ہیں، اس پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے اس سے وجود ہے سب کا، ہمارے چیزوں کی وجہ سے، لیکن وہاں لاوارث لاشیں پڑی ہوئی ہیں سول اسپتال کے اندر، وہاں وہ وینٹیلیٹر پہ لوگ پڑے ہوئے جن کے بیرنگ اور بلیڈ دماغ کے اندر پیوست ہوئے ہیں، وہ اب وینٹیلیٹر کے اوپر ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے ارباب اقتدار حکومت کے اندر ان کی بے حسی دیکھ کر کہ ان کے صوبے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہی تو احساس محرومی ہے جو ان کو پاکستان کے خلاف نعرے لگانے پر مجبور کرتی ہے۔ آج سندھ کے اندر بھی جائے تو نعرہ یہ لگ رہا ہے کہ اب پہلے بنا تھا بنگلہ دیش، اب بنے گا سندھو دیش۔ کب ختم کریں گے ہم یہ سب ریاست کو؟ کب سچ ہوگا؟
کب اس ملک کے بارے میں سوچیں گے؟ کب سوچیں گے اس ملک کے بارے میں؟ کب جوڑیں گے سب کو ملا کر، بٹھائیں گے سب کو؟ زبانی خرچ سے کام نہیں چلے گا۔ ہم نے یہ کہا ہے آپ اس کا اعلان اس ہفتے کے اندر کریں، وہاں ایک اتحاد بنائے۔ ہم نے اس اتحاد اہل سنت سے کہا ہے، اس کے جو کنوینر ہے سید شجاع الحق ہاشمی صاحب ہیں، بہت بڑا مدرسہ ہے ان کا کوئٹہ کے اندر۔ انہوں نے ہر تنظیم سے ایک ایک بندہ لیا ہے، جیسے آج یہاں سب بیٹھے ہوئے۔ ہم نے کہا آپ اس کا فیصلہ کریں، ورنہ ہم نے کہا اگر یہ کہہ دیں گے تو ہائی ویز تو پورے پاکستان کی ہائی ویز بند کر کے دکھائیں گے۔ پاکستان سنی تحریک نام ہے، اور آپ 15 لاکھ دینے کا بھگتی صاحب کہہ کے گئے۔ سرفراز بھگتی صاحب سے درخواست ہے، یقیناً یہاں سارے ادارے کے لوگ بھی موجود ہوں گے، ان سے درخواست ہے مؤدبانہ عاجزانہ کہ آپ توجہ دیں۔ ماشاءاللہ سے اب تو نیوٹرل حکومت ہے، اور 13 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی اتحاد اہل سنت، ابھی وہاں دیکھیں آپ حیدرآباد کے اندر ہمارے کیمپ کو آگ لگا دی، ٹکڑے کر دیے کیمپ کے۔ ہم نے کہا جی آئی ٹی کا جی آئی ٹی بنائے، جی آئی ٹی بنا کے ہم نے ایک بندے کی بھی گرفتاری نہیں ڈالی ابھی تک۔ پھر دوبارہ واقعہ ہوا ہے، اب ہم نے چیلنج کیا 13 تاریخ کو حیدر چوک کے اوپر اسی جگہ پہ جلسہ کریں گے 13 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی۔ تو کل پتہ چلا 144 لگا دی۔ میں نے کہا مولانا ڈیزل کے لیے دفعہ 144 نہیں ہے، وہ جدھر چلا جائے ریڈ زون میں بھی چلا جائے، اوکے اوکے ہے، صرف اہل سنت کے لیے ہے سارا۔ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے، بہت ہو گئی ہے۔ یہ میرا خیال ہے تصور نہیں کر رہے ہوں گے ناصر بھائی کے زیادہ، یہ میں اتنے سخت انداز میں شاید گفتگو کر رہا ہوں، یہ ہمارا جذبات ہے۔ ہم 80 جنازے دیکھ کے آئے، ہم نے بچوں کے جنازے دیکھے، ہم نے وہ بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان ماؤں کو تصور کرے جن کے گھر کے جنازے اٹھتے۔ اگر اس جو ہاشمی صاحب سے ہماری ایک بات ہوئی ہے کل، تو ہم نے کہا حضرت آپ جو آپ فیصلہ کریں گے پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ، تانا نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سے بھی کہ جو ناجائز قبضہ ہے اسرائیل کے اوپر، اس کو بھی ختم کرائیں، بھرپور فلسطین کا ساتھ دیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ پہ وہ پاسپورٹ جس کا الاؤ نہیں ہے۔ اچھا ایک اور جو ہوا کا ایک جھونکا کہہ لیں آپ، کہ ہم اہل سنت میں ہوتا تھا یار ہم ایک دفعہ ٹوٹ جائیں، ٹکڑوں میں چلے جائیں تو پھر اتحاد نہیں ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمارے جیسے ہمارے دو حصوں میں تنظیم تھی، پاکستان سنی تحریک اور سنی تحریک۔ تو سنی تحریک کے سربراہ محمد بلال سلیم قادری بھائی تھے، اور پاکستان سنی تحریک کو میں سپورٹ کر رہا تھا، میں اس کی سربراہی میرے پاس تھی۔ پھر ہم نے سوچا یار ہم چلو اپنا ایک ہوا کا جھونکا بنتے ہیں، ہم مل کر بیٹھتے ہیں، آپس میں ضم ہوئے۔ ہم نے کہا چلو اتحاد کی کہیں سے تو افتتاح ہو، جو بچے ہی کر لیں بڑے، پھر انشاءاللہ وہ بھی اس پہ کام کریں گے۔ تو اس لیے اس کے بعد ہماری اور آپس میں سب کے اتحاد ہوا، اور اب ماشاءاللہ سے اس کے تحت پہلا جلسہ 13 تاریخ کو وہاں کر رہے ہیں جہاں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے۔ بناؤ ایف آئی آر دیکھتے ہیں کتنی ایف آئی آر بناتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ہمارے بزرگوں کی دعائیں تھیں، محبین اسلام، ہمارے علماء اور مشائخ کا بہت بڑا کردار ہے جو انہوں نے ہمیں ایک جگہ پر بٹھایا۔ اچھا ایک اکثر سوال آتا ہے، آج ہم دونوں اتفاق سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، دونوں الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، الیکشن کمیشن میں، اور ابھی ان کی یہ جو اپلیکیشن تھی وہ ریجیکٹ بھی ہوئی۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کا جو الیکشن ہے، جو آئندہ کے سیاسی معاملات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی مل کر لڑیں گے، وقت پہ فیصلہ۔ ابھی اسی پہ ہمارا مشاورت کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور دوسرا تنظیم سازی جاری ہے، کیونکہ ابھی ہم ایک عبوری کمیٹی ہے جس کا 14 تاریخ کو اجلاس ہے، 8 رکنی ایک کمیٹی بنائی ہے عبوری کمیٹی، جو پورے پاکستان کی تنظیمیں تنظیم سازی کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو اچھے اچھے تحفے انشاءاللہ عنایت فرمائیں گے، اور ضرورت ہے اس وقت جڑنے کی۔ اس وقت پاکستان جس نازک دورائے سے گزر رہا ہے، 75 سال تو 77 سال ہو گئے، 77 ایئرس ہو گئے، نازک دور نازک دور نازک دور، صرف میرا اور آپ کا ہے نازک دور، ان کا نہیں ہے کسی کا بھی۔ ان کا پیٹرول فری،
ان کی بجلی فری، چوکیدار فری، عمرہ فری، انگلینڈ کا علاج فری، سب کچھ فری۔ پیٹرول ڈلوانا موٹر سائیکل والے کو 329 روپے کا، فارچونر کا پیٹرول فری، لینڈ کروزر کا پیٹرول فری، کھانا بھی آپ لوگوں نے تو کھایا ہوگا کبھی کبھی وہاں پہ اسمبلی میں جا کر 2 روپے کی دال، 2 روپے 4 روپے کا کباب، 3 روپے کا، یہاں تو نہیں ملتا۔ بہرحال ایک خاص بات پہ کہ نہ کسی قسم کے جو اختلاف رکھتے ہیں وہ اختلاف رکھیں، لیکن ہم اس پہ، ہماری وکلا کی ٹیم اس پہ کام بھی کر رہی ہے اور مختلف وقت پہ ہم کانفرنسوں کا سلسلہ ہے۔ میں انشاءاللہ ناصر بھائی سے کہتا، ناصر بھائی یہ فیصل آباد میں میرے قائد محترم کہا کرتے تھے ہمارا دوسرا گھر ہے، میرے قائد محترم شہادت سے پہلے انہوں نے کہا کہ فیصل آباد میرا دوسرا گھر ہے۔ ایک بالکل یہاں آگے اپنا گھر جیسا احساس ہوتا ہے، یہاں کی مہمان نوازی، یہاں کا پیار، یہاں کا اخلاق، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نے کہا یہاں پہ بھی کوئی ایک زبردست کانفرنس ہونی چاہیے، سیاسی ہو جائے، اس پاکستان کے استحکام کے لیے ہو جائے، تاکہ ہم بھی اپنے دل کی کچھ نکال لیں تھوڑی سی باہر۔ اور یہ مختلف فاروق اعظم اور دوسرے احتجاج کے سلسلے میں جو عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس جو حیدرآباد حیدر چوک پہ ہی کر رہے ہیں انشاءاللہ 13 کو، لیکن یہ ایک پیر صاحب کی طرف سے ہمارے سواگ شریف کے پیر سید افتخار حسن صاحب اتحاد پر کام کر رہے ہیں، اور وہ تشریف لائے، کراچی چل کر آئے تھے، آپ کوٹ ادو میں ہوتے ہیں آستانہ، تو وہاں پہ شرکت تھی۔ میں نے کہا یہ ایک اچھا ہے، ایک بزرگ محنت کر رہے ہیں، جب علماء مشائخ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا یہ پاکستان کے اندر رونق ہوگی۔ جب حضرت علامہ شاہ مدرانی رحمۃ اللہ علیہ تھے تو آپ نے امن تھا، اخلاق تھا، کردار تھا۔ آج کل تو دونوں چیزیں تباہ ہو گئیں، معاشی طور پہ بھی ہم تباہ برباد ہو رہے ہیں، قرضوں سے بھی دبے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہمارے بزرگ ہوتے تھے تو الحمدللہ اس سکون بھی تھا، اخلاق بھی تھا، محبت تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی پہ کافی آپ کا ٹائم لیا، میرے جذبات میں آ کر کوئی آپ کی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر آپ کو کوئی سوالات ہوں تو حاضر ہوں۔ جی قادری صاحب، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کسی ملک کو ایسا مسلم کنٹری کے خلاف کو ایسا ہوتا تھا تو دوسرے ممالک کے وجاہت جو ہوتے تھے وہ از خود جاتے تھے یا حکومتی جانب جاتے تھے، یہ تو ایک الگ بات ہے، مگر وہ وہاں پہ پہنچ کے جا کے ان کو سبق سکھاتے ہیں۔ کیا اس وقت ضرورت ہے کہ اسرائیل کے خلاف مجاہدین کا کوئی گروپ جو ہے وہ اسرائیل میں جا کے اپنا پرفارم کرے؟ دیکھیں، ایک سورہ معاہدہ آیت نمبر 33 ہے جس کے اندر اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ اگر ریاست موجود ہے اور ریاست کے ادارے موجود ہیں تو وہاں آپ کو یہ جو کوئی پرائیویٹ جہاد ہے یہ کہیں الاؤ نہیں ہے۔ ریاست کے ہوتے ہوئے آپ کے ادارے موجود ہیں، ہاں ان کے ساتھ کوئی ایسا نیگوسیشن ہوتی ہے اور ہم کہیں کہ ہم 1 لاکھ رضاکار دیتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم رضاکار دیتے ہیں، تھرو اس چینل جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن پرائیویٹ جہاد کا حال آپ اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ آج میں اور آپ، ہمارا پاکستان بھی سفر کر رہے ہیں اور ہم نے 70,000 ارب روپے کی قربانیاں بھی دی ہیں اور 70,000 ہم نے اس میں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ الحمدللہ اس وقت جس طریقے سے وہ لڑ کے اندر پہنچے ہیں تو یہی جذبہ ہے، وہ قوم خود لڑ رہی ہے اور قوم کے اندر خود ہی جذبہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر لبیک ہے، ہم نے تو کشمیر کے لیے بھی یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ 1 لاکھ مجاہدین آپ ہم سے لے لیں اور رجسٹر پہ نوٹ کر لیں، لیکن وہ پھر فساد اگر ہم ریاست کے بغیر جاتے ہیں وہ فساد فی الارض ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے تو پھر وہ ریاست کی ادارے موجود ہیں، وہ ان کا کام ہے یہ سارا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مطلب سنیوں کی تعداد جو ہے وہ دوسرے ممالک سے جی کے مقابلے میں کم نہیں ہے، جی بہت زیادہ ہے الحمدللہ، غالب اکثریت ہے۔ اس میں مسلک پرستی کی تو ویسے ہی تو اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے، مگر یہ ہے کہ آپ جب 17 سال سے 2006 سے آپ نشتر پارک کے ثانیہ کا انصاف جو ہے وہ نہیں لے سکے، تو آپ مستعوں کے خلاف آواز اٹھا کے کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ انصاف مل جائے؟ بہت اعلیٰ سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ سے۔ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کب سے برسر اقتدار ہے؟ انہوں نے اپنے شہیدوں کا انتقام لے لیا،
یونائٹڈ نیشن سے اربوں روپے خرچ کر کے کیا وہ لے لیا؟ کیا کس کو نہیں پتا کہ قاتل کون ہے بے نظیر بھٹو کے؟ جو حکومتوں میں رہ کے لیاقت علی خان مرحوم سے لے کر آج تک کسی کو انصاف ملا؟ یہ المیہ اس پاکستان کا ہے. جب تک آپ انصاف رول آف لا قائم نہیں کریں گے. آج وہاں افغانستان کے اندر وہ ایک بچی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، 24 گھنٹے کے اندر اس کو الٹا لٹکا دیا، ہینگ کر دیا اس کو، اس بچی کے سامنے کیس چلایا گیا. عدل انصاف اسے کہتے ہیں کہ آپ جسٹس یہ ہے کہ یہاں تو انصاف بھی بک رہا ہے، تعلیم بھی بک رہی ہے. یہاں تو مافیاز ہیں، ان مافیاز نے اس ملک کو تباہ کر دیا. ان مافیاز کے خلاف کب احتساب ہوگا؟ رول آف لا کب قائم ہوگا اس ملک کے اندر؟ آپ قانون بنائیں. تو اسی لیے تم یہ نعرہ اسلامی نظام کا ہے فیضان، عدل، تعلیم، امن و امان. یہ 3 چیزیں آپ صحیح کر لیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں، آپ ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی پہ لے کر آئیں. ہے ہمارے یہاں ایجوکیشن ٹاپ پرائرٹی پہ؟ ایسے ہاتھ جوڑ کے کون کھڑا ہوگا، پیروں کو ہاتھ کون لگائے گا؟ وجہ صرف یہ ہے، آج آپ نے ایجوکیشن کو، آپ کی پرائرٹی اس میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور جہاں تک رہا ہمارے نشتہ پار کا، ہم سپریم کورٹ تک گئے، ہم نے آئین و قانون کا، ہم وہی آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں، اگر ہم نے وہ والا راستہ اختیار کر لیا تو پھر آپ ہمیں کچھ کہیے گا نہیں. یہ اوپن سوال ہے، اوپن جواب ہے کہ آپ توجہ دیں، اہل سنت کو دیوار سے مت لگائیں، مت لگائیں، مت لگائیں، مت لگائیں. بس کہ ثانیہ مخدوم کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اور دوسرا آپ نے اس کو جوڑا ہے ثانیہ جڑاوالا کے ساتھ. ثانیہ جڑاوالا میں دیکھا گیا ہے کہ حکومتی سطح پر فوری طور پر تمام ادارے ایکشن میں آئے، اور جو آپ نے باتیں کی، چیف جسٹس صاحب آئے، وزیر اعلیٰ صاحب آئے، سارا کچھ ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنی تحریک کی یہ کمزوری ہے کہ ثانیہ مخدوم کے حوالے سے ابھی بھی آپ کو جو ہے وہ عملی سنائی نہیں گئی کہ ثانیہ مخدوم کے شہدا کو انصاف نہیں ملا، ان کو ابھی تک جو ہے وہ فنڈ نہیں ملے، اور نہ ہی وہ حکومتی سطح پر کوئی بیان آیا ہے کہ ہم اس ثانیہ کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں. کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنی تحریک اور دیگر جو ہمارے مذہبی جماعتیں ہیں ان کی کمزوری ہے. نہیں، کمزوری نہیں ہے. اگر آپ ویسے دوسرے معنوں میں ہم سمجھائیں آپ کو، وہ ہمارے جب یزید ہم پر مسلط کیے گئے تھے تو ہم نے اسکور برابر کر دیا تھا نا، تو سب صحیح ہو گئے تھے. تو پھر ہم وہی شروع کریں دوبارہ، سب کو جواب دے دیں؟ آسان کام ہے یہ. لیکن یہ نازک دور سے 70 سال سے جو ملک گزر رہا ہے، ملک کی معیشت تباہ ہے، بے روزگاری کہاں پر پہنچی ہوئی ہے. کروڑوں لوگ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے، کروڑوں لوگ. اور جڑاوالا سے ہم نے یہ جوڑا نہیں ہے. ہم نے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ ہم 5ویں درجے کے شہری ہیں. اگر ہزارہ وال والے لاشیں رکھ کے بیٹھ جائیں تو 50 لاکھ دیتا ہے. وزیر اعلیٰ کی نوکری ختم ہو جاتی ہے. آرمی کہتا ہے آرمی چیف ادھر آئے. چیف جسٹس صاحب نے تو حلف بھی نہیں اٹھایا تھا اس وقت، اور وہ جڑاوالا پہنچے ہوئے تھے سارے سب لے کے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رول آف لا، انصاف ہو، عدل ہو. خالی عدل انصاف کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ جرم ہے تو یہ کرتے رہیں گے ہم بار بار. یہ ہمارے اکابرین کی تربیت ہے کہ انہوں نے ہمیں تشدد کی طرف نہیں بھیجا. جب اس ملک میں دھماکے ہو رہے تھے، بم دھماکے ہو رہے تھے، میرے قائد محترم کو 2000 میں شہید کیا گیا تھا. ان کے گھر کے 3 جنازے تھے. بہنوئی کا جوان بیٹے کا جنازہ، بھتیجے کا جنازہ تھا. ہم نے آپ کے سامنے ہے ہماری زندگی. ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ہم اکثریت میں ہیں. آپ سوچیں اقلیت نے اتنا تباہی مچائی ہے اور اکثریت والے پھر کیا کریں گے؟ یہ سوچیں، صرف تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے. آپ ہمیں 10 ٹکڑوں میں کر دو، 10 ٹکڑے انشاءاللہ مل کے لڑیں گے. جب لڑیں گے تو ملک کے لیے لڑیں گے، ملک کی بقا کے لیے. آج اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ سیاسی طور پہ لڑیں. ہمارے شاہ مدرانی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی حنیف طیب صاحب، شاہ طرب اللہ قادری صاحب، علامہ، یہ 11 کراچی کی ساری سیٹیں ہمارے پاس تھیں. یہ انجینئرنگ ختم ہونا اور صحیح قیادت سامنے لے کر آئے نا. حضرت علامہ شاہ مدرانی کا زور کس نے توڑا تھا؟ کیوں توڑا تھا؟ ان کے برابر میں لا کے تنظیم کیوں کھڑی کی گئی تھی؟ اس لیے کہ وہ پرامن تھے، اس لیے کہ وہ پاکستان میں اللہ کا نظام چاہتے تھے، وہ پاکستان میں عدل چاہتے تھے. یہی سب چیزیں ہمیں
آپ جڑا والا میں جا کے ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، جڑا والا ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی ہے۔ اسلام تو اپنے مسلمانوں سے زیادہ اقلیت کو عزت وقار اور ان کے حقوق دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کے امن کے لیے ابھی تک ہم خاموش ہیں، فیصلہ کریں گے پھر آپ یہ 13 تاریخ کو یہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، کوئی نہ کوئی اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔